بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ان کی زندگی کے کچھ اہم درخشاں روشن پہلو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اسی سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خلقی اور خلقی، اخلاقی اور پیدائشی کیا صفات تھیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کان نحیف الجسم، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دبلے پتلے آدمی تھے، سانولا رنگ تھا، بہت کم کھاتے پیتے تھے، بقدر ضرورت بقدر زندگی جینے کے لیے کھاتے تھے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مومن دنیا داری میں بہت زیادہ نہیں لگتا ہے، جتنا مل جائے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھاتا ہے، جو ملے اچھا ملے، بہتر ملے، سوکھا ملے، روکھا ملے، اچھا ملے، ہر حال میں وہ اس پر شکر بجا لاتا ہے۔ اور یہی معاملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا کہ بہت کم کھاتے پیتے تھے، بقدر عیش بقدر ضرورت زندگی جینے کے لیے کھاتے تھے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صفات کیا تھیں؟ سب سے پہلی صفت جو اہل علم ذکر کرتے ہیں وہ صفت ہے باحیا آدمی تھے، بہت ہی باکردار، باحیا، حیا شرم والے آدمی تھے، بہت ہی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ صفت سب سے اعلیٰ شخصیت دنیا کے اندر، آدم کے بیٹوں میں سب سے زیادہ قیامت تک آنے والے جتنے بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے، سب سے اعلیٰ صفت امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھی۔ آپ تو کہیں زیادہ حیا کرنے والے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہی وقت کے محدث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی صفت جو اخلاقی ذکر کی جاتی ہے کہ حیا کرنے والے، شرم کرنے والے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زبان کا صحیح استعمال کرتے تھے، عفیف اللسان، زبان کو گالی گلوچ میں استعمال نہیں کرتے تھے، زبان کو گندی باتوں میں استعمال نہیں کرتے تھے، حق وہ تھے، حق بات کہتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی اخلاقی صفتیں کہتے ہیں، انی لارجو ان القی اللہ، مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اس حال میں، ولا یحاسبنی، کہ وہ میرا حساب نہیں لے گا، میرا محاسبہ نہیں کرے گا، کس بات پر؟ انی اغتبت احدا، کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی غیبت کی۔ کہتے ہیں اللہ سے میں اس حال میں ملوں گا، امید ہے کہ اللہ اس بات پر میرا حساب نہیں لے گا۔ سبحان اللہ، اندازہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی بھی غیبت نہیں کی ہے، کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا فن ہے، فن حدیث، اور خاص طور پہ فن رجال، یہ بہت ہی بڑا فن ہے اس اعتبار سے کیونکہ اس میں بیان کرنا رہتا ہے کون راوی کیسا ہے، کون راوی جھوٹا ہے، کون راوی دھوکے باز ہے، کون راوی ضعیف ہے، کون راوی ثقہ ہے۔ اتنا بڑا فن، حالانکہ اس میں زیادہ غیبت کا شائبہ پایا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص اصطلاحات ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے وہ کسی راوی کو نہیں کہتے ہیں کہ فلان کذاب، فلاں آدمی جھوٹا ہے، غیبت سے بچتے ہوئے۔ حالانکہ علم حدیث میں کسی راوی کو پہچنوانے کے لیے ایسا کہنا جائز ہے کہ اگر کوئی آدمی جھوٹا ہے لوگوں کے درمیان تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے۔ جب وہ لوگوں کے درمیان جھوٹ بول سکتا ہے تو ہو سکتا ہے حدیث میں بذات اکثر جھوٹ بولے، لہذا اس فن میں جائز ہے، علم نے اس کو جائز قرار دیا ہے، یہ غیبت میں شمار نہیں، کیونکہ اس آدمی کا تعارف ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور ان کی خاص اصطلاحات ہیں، وہ اہل علم اس کے بارے میں اچھے سے جانتے ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 62 سال کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی تدفین میں شامل تھے، جب وہ دفن کرنے کے لیے سمرقند کے اندر جا رہے تھے اور جب مٹی کو کھودا، قبر کو کھودا، اور جیسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کو اٹھا کر کے قبر مبارک میں ان کی رکھا، سبحان اللہ، کہتے ہیں اس قبر کی مٹی سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آئی۔ اہل علم نے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا ہے کہ عجیب غریب قسم کی خوشبو آئی، اور کہتے ہیں کئی دن تک وہ خوشبو آتی رہی اس مٹی سے، یعنی اشارہ ہے کہ جب مومن کی موت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موت ہوئی جس دن، تو اس دن ان کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا، خاص طور پہ پیشانی سے ان کے پسینہ بہت زیادہ ٹپک رہا تھا۔ اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ مومن کی علامت ہے آخری وقت میں کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، موت کے وقت۔ مومن کی موت کی علامت یہ ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے، ایمان والا ہے، کہ اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگردوں نے ذکر کیا ہے، علامہ فربری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے دیکھا، یعنی ان کی موت سے پہلے، امام بخاری کی موت سے پہلے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں کھڑے ہیں؟ کہا میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس خواب کو دیکھنے کے چند ہی دن گزرے تھے کہ امام بخاری کی وفات ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اتنی عظیم کتاب کیوں لکھی، کیسے لکھی، وہ دیکھیے۔ ان کے ایک استاد ہیں اسحاق بن راہویہ، بہت مشہور وقت کے فقیہ، امام، محدث۔ وہ درس دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر تم کوئی ایسی کتاب لکھتے جس میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو جمع کر دیتے، صرف اتنا کہا تھا، تمام شاگردوں سے کہا تھا، ایک عام بات کہی تھی، کامن بات کہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَوَقَعَ فِي قَلْبِي، کہ یہ بات میرے دل پر اثر کر گئی، اور اس وقت میں نے صحیح بخاری کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو علمی مجلسیں، دینی مجلسیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ رب کلمۃ تؤثر فی القلب، بسا اوقات ایک بات دل میں اثر کر جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لیکچر سنتے ہیں، لیکن کبھی اتفاق سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 منٹ 6 منٹ کا درس ہوتا ہے اور ایک بات ایسی لگ جاتی ہے دل کے اندر کہ سبحان اللہ، آدمی کا دل اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ بسا اوقات ایک چھوٹی سی بات، اس لیے ٹیچر، استاد کی غور سے بات سننا بہت اہم ہے، خاص طور پہ جو استاد مشورے دیتا ہے، جو تجربات کی روشنی میں اپنی بات کرتا ہے، وہ نہایت ہی اہم ہوتی ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا۔ اور یہی بات ہے کہ الحمدللہ مشرق و مغرب پوری دنیا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا ہے، جہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے لوگ ان کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور کر دے، اللہ رب العالمین ان پر اپنی مغفرت فرما اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور ساتھ ہی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کی ہیں، اسی طرح جو دیگر کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، سنتیں ہیں، ان پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔